نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے اور یہ ایک ضابطہ ہے کہ پاک پروردگار جب امت محمدیہ پر کوئی اپنا احسان جتلاتا ہے یا کوئی خصوصی نعمت ان کو دینا چاہتا ہے تو اس پورے قرآن کے اندر وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیتا ہے. باقی عام خطابوں کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا پوری انسانیت کو خطاب، لیکن جب خصوصی اس کی رحمتیں اور شفقتیں جوش میں آ جاتی ہے اور خاص نعمت اور خاص انعام گفٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیتا ہے. رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے آپ پر فرض کیے گئے. اور روزے کے سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رمضان کے روزے کس اہمیت کے حامل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. شعبان کے آخری دن میں فرمایا کہ لوگوں سایہ رحمت ڈال کر کے، سایہ بن کر کے اور چھائیں لے کر کے آپ کے پاس برکت والا مہینہ آ رہا، عظیم عظمتوں کا حامل ہے. عظمتوں کا حامل کیوں نہیں ہوگا کہ جب عظیم ذات وہ آپ کو گفٹ کر کے دے رہا ہے تو عظیم تو ہوگا ہی، اور عظیم قرآن کا نزول اس میں ہو رہا تو عظیم تو ہوگا ہی ہوگا. عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پابند ہے کہ محمد رسول اللہ، ابو بکر و عمر و عثمان علی 1.25 لاکھ صحابہ، وہ صحابہ اور صحابیات اس کے پابند ہے تو عظیم تو ہے. اور اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، نبی کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، نبی بھی روزہ کو ترک نہیں کر سکتا. جن احکام شریعہ کے آپ پابند مکلف ہے، نبی بھی ان کا مکلف ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی بھی جو کچھ نبی پر نازل ہوا نبی خود اس پر عمل کرتا ہے. پہلا نمبر نبی کا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، جو قرآن اور حدیث کا نزول آسمان سے جو آپ پر ہوتا ہے آپ کا خود اس پر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے اور آپ اس پر عمل پیرا ہے. اس کے بعد والمؤمنون باقی مومنین کے نمبر ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ بھی اس کو ترک نہیں کر رہے اور اس کی فرضیت کو. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، لوگوں ایک عظیم مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے. سبحان اللہ، برکت والی ذات کی طرف سے جب یہ گفٹ مل رہا ہے تو برکتیں لے کر کے آ رہا ہے. اور برکت والے قرآن کے اندر پھر یہ کہ قرآن سے بڑھ کر کے کیا برکت، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب یہ بھی اس رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے. برکت والی ذات تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وجعلنی مبارکا. نبی بھی مبارک، قرآن بھی مبارک، اللہ کی ذات تبارک الذی بیدہ الملک، خدا کی ذات بھی برکت والی.
تو رمضان پھر کن برکات کا حامل ہوگا، اس میں کتنی برکتیں ہوں گے میں گن کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ایھا الناس لوگو قد اذن لکم شہر عظیم، عظمتوں کا حامل ایک مہینہ مبارک برکتیں لے کر کے آپ کے پاس آ گیا۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس پورے رمضان کے اندر ایک رات ہے، اگر وہ مل جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے۔ اگر شب قدر کسی کو مل جائے اور وہ اس میں عبادت کرے، غیبتیں نہ کرے، وہ اس میں عبادت کرے، تو گویا کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، اور میری اور آپ کی عمریں اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کسی کے 60 ہے، کسی کے 70 ہے، کسی کے 40 ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں عام طور پر 60-70 کے درمیان میں ہوں گے۔ اگر شب قدر مل جائے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب تو آپ کو مل گیا۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ رات وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے اگر آپ کو مل جائے۔ اب اس کو کب پائیں گے؟ 21 کو ہے، 23 کو ہے، 27 کو ہے، 25 کو ہے، 29 کو ہے، کب ہے؟ یا پورے رمضان کے اندر ہے؟ یا پورے رمضان کے اندر وہ رات کہاں ہے؟ اس کو ہم کیسے تلاش کریں گے؟ نہ مولوی صاحب تلاش کرے، نہ امام و خطیب تلاش کرے، نہ آپ تلاش کرے، بھائی پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض مولوی کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں، بعض کہتے ہیں کہ آخری اس میں عشرے میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں، پھر طاق راتوں کے اندر ہے۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، پتہ نہیں ہماری راتیں مراد ہیں یا سعودی والی راتیں مراد ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن ہم سے پہلے ہیں۔ تو جو ان کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جو ان کے ہاں 22 ہوگا، ہمارے ہاں 21 ہوتا ہے۔ ان کے ہاں اللہ آپ کو بھلا کرے 20 ہوگا، ان کے ہاں 21 ہوگا، تو ہمارے ہاں تو 20 ہوگا۔ تو یہ مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا، کس کی رات مراد ہوگی؟ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کا دن بھی تو اور ہے، اس کی نمازوں کا وقت الگ ہے، برطانیہ کا دن الگ ہے، آپ کے یہاں رات ہوتی ہے، آپ کے یہاں جب دن ہوتا ہے ان کے یہاں رات ہوتی ہے۔ نمازوں کے اگر اوقات الگ ہے اور رات آپ کے الگ ہے، دن آپ کے الگ ہے، باقی دنیا کے الگ ہے، اس میں تو کوئی کچھ نہیں بولتا۔ اور یہاں اگر مسئلہ ہو گیا، آپ اپنے ملک کے رات دن کے پابند ہیں، آپ اپنے ملک کے اللہ آپ کو بھلا کر نمازوں کے اوقات کے پابند ہیں۔ سعودی 3-4 گھنٹے آپ سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ بعد میں ہے، تو نمازوں کے اوقات میں جیسے فرق ہے، تو اس طریقے پر اللہ اپنے علم کے مطابق اس نے بھی شب قدر کو رکھا ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کو تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کلین شیو لوگوں کو دیکھا، میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں تبلیغیوں کی بات نہیں کر رہا، شاید اللہ ان کو یہ توفیق نہ دے، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، کلین شیو لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی داڑیاں نہیں ہے، پتہ نہیں، آدمی سمجھتا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جامع فاروقیہ میں 27-28 سال میں امام رہا ہوں، اور اس جامع فاروق کے اندر بخدا اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان جب شروع ہوتا تھا تو کلین شیو لوگ چند حضرات وہ ابتدائی سے ڈیرے ڈال کر کے، ظالم کے بچے، وہ رمضان کے کسی رات میں سوتے ہی نہیں تھے، اور دن میں وہ چند گھنٹے آرام کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے استاد جی تم لوگ تو لڑتے رہو، کہنے لگے استاد جی آپ لوگ مولوی لوگ لڑتے رہو کہ شب قدر پوری رات میں یا طاق راتوں میں اور آخری عشرے میں یا درمیانے عشرے میں یا یہ کہ پہلے عشرے کے اندر ہے، یا آپ لوگ لڑتے رہو۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان یکم رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک ہے اسی رمضان کے اندر، جب اسی رمضان میں چاہے آپ لوگ مولوی لڑتے رہو کہ طاق راتوں میں یا جفت راتوں میں، پہلے عشرے میں یا درمیان میں، آخری عشرے کے اندر آپ لوگ لڑتے رہے، لیکن ہم تو کوئی رات بغیر جاگے چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو شب قدر جائے گا کہاں ہم سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو کوئی شب قدر چھوڑتے ہی نہیں ہے مولوی صاحب، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ ہم لوگ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جہاز کا ٹکٹ کیا کہ اسلام آباد جانا ہے یا پشاور جانا ہے، تو 3 بجے یا 4 بجے جہاز جائے گا، مولوی صاحب کبھی بھی نہیں سوئے گا، اور اگر سوئے گا ٹائم پر اٹھے گا ظالم کا بچہ۔
اور وہ جہاز میں چند پیسے اس نے دیے، کبھی نیند نہیں آئے گی، نہ اس کو نیند آئے گی نہ اس کی بیوی کو نیند آئے گی، کہ خیال کرنا جہاز مجھ سے جا نہ جائے۔ مولوی صاحب نہیں سوئے گا، تبلیغی صاحب بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہیں سوئے گا، لیکن دل ناخوادرہ بہانہ بسیار، ہمارے بہانے یہاں شروع ہوتے ہیں۔ اگر شب قدر فرمایا کہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کے اندر ایک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دی ہے۔ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں قرض فرض مرض ان کو چھوڑو نہیں، تباہ ہو جاؤ گے، خدا سے ٹکر نہ لو۔ قرض فرض مرض یہ تینوں کو چھوڑو نہیں، ایسے جوتے پڑیں گے کہ تم قرض کو اگر چھوڑا تو پھر تمہاری عزت آبرو ہوگی، کہ تم جتنے بھی عزت آبرو ریزی ہوگی، جتنے بھی بڑے آدمی بازار کے اندر کوئی آدمی آپ کو پکڑ لے گا، پکڑ کر کے کہا کتے کا بچہ میری ماں تڑپ رہی ہے اسپتال کے اندر، تو نے میرے 5 لاکھ روپے لیا دے نہیں رہے، تو آپ چاہے شیخ الحدیث بھی ہے یا شیخ التفسیر ہے یا تبلیغ کے امیر ہے یا سردار ہے یا امیر ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کتے کا بچہ میں تلاش کر رہا ہوں، تو کدھر جا رہا؟ اور یہ ہوا ہے، یہ ہوا۔ مسجد نبوی میں حضرت کعب ابن مالک اور حضرت ابن ابی حضرت، حضرت کعب ابن مالک نبی کے شاگرد ہیں، اور ابن ابی حضرت، حضرت کعب ابن مالک نے کہا تجھے تلاش کر رہا ہوں، تو مل نہیں رہا، میرے پیسے لے کر کے لے گئے۔ مسجد نبوی میں تو میں ہو گیا، مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ یہ آپ جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، اور یہ اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہی گھر تھا حضرت کا۔ تو حضرت نے فرتفات اصواتہما، ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فرمایا کہ خیر تو ہے؟ فرمایا حضرت میرے پیسے لے گئے۔ وہ تو کوئی اللہ آپ کو بھلا کہ پٹھان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پٹھان تو ماشاءاللہ منٹ میں گرم ہوتا ہے، بلوچ تو اسی طریقے پر وہ بھی اپنا تھپڑ رسید کرتا ہے۔ میں پٹھان اور بلوچوں کی بات نہیں کر رہا کہ ماشاءاللہ جن کی عقل تو ہوتی نہیں، وہ بات بہت دور عقل ہوتی ہے۔ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحابی وہ لڑ رہے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فرماتے کہ میرے پیسے دے دو، آپ پیسے نہیں دیں گے میں چھوڑوں گا آپ کو۔ آوازیں دونوں کی اونچی ہوگی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، تو ابن ابی حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا قرض دار ہوں، میرے پاس نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے میرے پاس، میں دے دوں گا۔ فرمایا کہ اے کعب ابن مالک آدھے پیسے اس پر معاف کر دو میری سفارش کی مدد۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آدھا معاف کر دیا۔ فرمایا حضرت ابن ابی حضرت کو کہ ابھی اٹھو جا کر کے کوشش کر کے اس کو دے دو، آدھا قرض اگر 1,00,000 روپے تو 50 میں نے محمد نے معاف کر دیے، آپ پر معاف کرا دی، کم فخذی، اب جاؤ تو اس کو دے دو۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ قرض کو چھوڑو نہیں، قرض کو اگر چھوڑیں گے نا تو پھر میں نے ایک بندے سے پیسے لیے میری زندگی میں، ورنہ ہم تو چندہ مندہ کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں، ہمارا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ زندگی میں شاید 1-2 مرتبہ میں نے قرضہ لیا ایک آدمی سے، اس سے کہا کہ 2 مہینے کے بعد آپ کو دے دوں گا۔ اب 2 مہینے کے بعد مجھے کسی سیٹھ نے، اس نے چیک دیا، میرا اپنا دوست تھا، میں نے اس کو دے دیا، اور اللہ کی شان ہے سیٹھ دبئی نکل گیا، یہ بینک میں چلا گیا، بینک میں جا کر کے کہتے اس بینک کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے پیسے، جس میں 2-3 لاکھ روپے اور یہ قرضہ 10 لاکھ کا ہے، یہ 10 لاکھ کا 2-3 لاکھ اس اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئی ہے، تو مولوی منظور کیسے اس طریقے پر آپ کو بھیجا ہے؟ اس بندے نے جو میرا دوست بھی تھا، واقف تھا، اس نے مجھے کہا کہ شرم کی بات ہے، تم لوگ حدیث پڑھاتے ہو، تفسیر پڑھاتے ہو، اور اس طریقے پر مجھے دھوکے میں دیا، بینک میں پیسے میرے 10 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ قرض کے معنی آتے کینچی کے، اور کینچی سے کپڑوں کو کاٹا جاتا ہے۔ جب آدمی قرض خواہ کو، قرضدار قرض خواہ کو نہیں دیتا تو محبتیں کٹ جاتی ہے، پھر محبتیں ختم ہو جاتی۔ آپ کسی سے 10 لاکھ روپے لے رہے، اس نے اپنی سہولت کے زمانے میں آپ کو دے دیا، لیکن آج اس کی ماں تڑپ رہی ہے اسپتال کے اندر، باپ اس کا تڑپ رہا، عین موقع پر اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اور آپ ادھر ادھر بھاگ رہے، تو چھوڑے گا آپ کو؟ پھر آپ تبلیغ میں جائیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ جس علاقے میں تیری تشکیل ہوگی کتے کی طرح گھسیٹ کر کے آپ کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے آپ کو کہاں؟ اور ہم میں سے ہر ایک آدمی زرداری اور شہباز شریف تھوڑے ہی ہے، یہ حضرات یہ ہے کہ قرضہ کر کے یہ نکل ہی جاتے، ان پر تو خدا کی خصوصی رحمت ہے،
ان پر تو خصوصی رحمت ہے، مجھ پر اور آپ پر تو نہیں ہے، یہ ہمارے جو فراڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ قرض کو نہ چھوڑو، ذلیل ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس ساتھی کے پیسے میں نے نہیں دیے عین موقع پر جس نے مجھے چیک دیے، لیکن اس نے مجھے وہ سنایا، دل میرا ٹھنڈا کر دیا، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے اس بندے کو فون کیا، میں نے کہا کہ تو بغیرت آدمی ہے، میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے کا کہا تھا اور آپ نے دیے، وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ ہے کہ 3 لاکھ روپے ذلیل کر کے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ جس بندے کے پیسے تھے میں نے کہا کہ یار ہب چوکی میں کسی نے مکان دیا ہے مجھے، میرے ذاتی مکان ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، 20-30 لاکھ کے یا آپ کے 10 لاکھ میں قربان ہے، لے جاؤ کاغذات، لیکن اس طرح میری ماں باپ کو نہیں سناؤ۔ وہ دبئی کو میں نے ساتھی کو فون کیا تو ساتھی نے کہا کہ یہ میرے منشی نے گڑبڑ کی ہے، میرے 4-5 بینکوں کے اندر پیسے ہیں، منشی نے گڑبڑ کی ہے بدبخت نے، میں ابھی فون کرتا ہوں، اس کو کہو کہ 1.5 گھنٹے کے بعد جاؤ اسی بینک کے اندر، پیسے اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، 1.5 گھنٹہ نہیں لگے گا، اس کو جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے 1.5-2 میں نے اس کو کہا رعایت کرو، 1.5-2 گھنٹے کے بعد جاؤ، 1.5-2 گھنٹے کے بعد گئے، اس کے پیسے مل گئے۔ اب مجھے کہتے ہیں آپ کہاں ہیں، میں آ کر آپ کے پاؤں پہ میں پڑ جاؤں اور آپ کے پاؤں کو بوسہ لے لوں، میں نے آپ کو سنایا۔ میں نے کہا جو سنانا تھا تو آپ نے سنا لیا، اب پاؤں پر پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے اندر جو سلسلہ تھا وہ تو آپ نے مجھے سنایا۔ تو قرض بھی نہیں چھوڑو، فرض اگر قرض کو چھوڑو گے تو قرض خواہ ذلیل کرے گا آپ کو، اور فرض کو چھوڑو گے تو آسمان والا ذلیل کرے گا۔ مرض کو چھوڑو گے تو کینسر کو ابتدا میں کنٹرول کرو، ٹی بی کو ابتدا میں کنٹرول کرو، شوگر کو ابتدا میں کنٹرول کرو، نہیں کیا تو مرض پھر لے جا کر کے آپ کو قبر میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں طلباء سے ساتھیوں سے کہتا ہوں قرض فرض مرض ان کو نہیں چھوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو نفل پڑھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تراویح وغیرہ پڑھنا ہے، اس کو ثواب کا ذریعہ بنایا اور نفل بنایا۔ نفل عرب لوگ یہ کہ سنت مؤکدہ کو بھی عرب لوگ نفل کہتے ہیں، اور عرب لوگ یہ کہ واجب کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مولوی لوگ جو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کرتے ہیں، ورنہ واجب بھی اور سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ عام نوافل کو قرآن و سنت کی زبان کے اندر اس کو نفل کہا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ ہے جو آدمی بقول حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، جو لوگ نوافل کو چھوڑتے ہیں تو چند دنوں کے بعد وہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد جا کر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑتے ہیں، چند دنوں پہ جا کر کے دلیر ہو کر کے واجب وطر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد جا کر کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد جا کر کے مرتد ہوتے۔ اس طرح گناہ کے اندر انسان کو ترقی ہوتی ہے۔ جیسے پیسے میں مالداری میں آپ ترقی کرتے رہتے ہیں نا، تو گناہوں میں اسی طرح ترقی، نیکیوں کے اندر بھی اسی طریقے پر ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہی ترقی ہے کہ سنت غیر نفل کو چھوڑے گا، پھر سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑے گا، پھر سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا، یہ دلیر ہوتے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جا کر کے واجب کو چھوڑے گا، واجب کو چھوڑنے کے بعد پھر جا کر کے فرض کو چھوڑے گا، فرض کو چھوڑنے کے بعد جب مہر جباریت لگ جائے گی تو چلتے چلتے یہ الو کا پٹا آسانی سے کافر بھی بن جائے گا، مرتد بھی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ساتھی جی چرانے کی کوشش نہ کرے، بالکل یہ کہاں نکلیں گے آپ؟ واللہ بما یعملون محیط، بما تعملون محیط، آپ جو کچھ کریں گے اللہ نے تو آپ کو گھیرے میں لیا ہے۔ مولوی منظور کو تو آپ دھوکہ دے سکتے، اس کو کون دھوکہ دے گا؟ اس کو تو آپ دھوکہ دے بھی نہیں سکتے۔ جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے راتوں کو قیام کرنا اور تراویح پڑھنا، اس تراویح کو اللہ پاک نے یہ نفل سنت مؤکدہ قرار دیا، اس لیے اس کو کسی صورت میں ترک نہیں کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری زندگی مکے میں گزر گئی، آخری دنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر منتقل ہو گیا۔ فرمایا میں بچپن سے لے کر کے میں بڈھا ہو گیا اس مکہ اور مدینہ کے اندر، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھتے، 20 رکعت تراویح، رکعت 20 رکعت۔
اب ہم پر خدا کا عذاب مسلط ہو گیا کہ مولوی بھی خاموش ہو گیا، میں ادھر بھونکتا رہا، لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ ہم غریبوں کے بھونکنے سے اللہ کا عذاب ہو گیا ہم پر کہ حرم شریف کے اندر بھی ایک بے دین بادشاہ آ کر کے، بے دین نے، اس نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 10 کر دیا۔ خبردار 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس نے اگر 20 کو 10 کر دیا تو یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی خدا ترس انسان نہیں ہے، یہ کامل مومن بھی نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ حرم کے دائیں بائیں، اور حرم کے اندر اب یہ ہے کہ وہاں یہ چکرے بھی بنا رہا ہے اور یہ سینما گھر بھی بنا رہا ہے، یہ سینما گھر بھی بنا رہے مکہ اور مدینہ کے اندر، اور یہ رافضیوں کو وہاں جگہ بھی دے رہا ہے، یہ یہودیوں کو وہاں جگہ دے رہا ہے۔ اگر یہ 20 کو اس نے 10 کر دیا ہے تو اس کو کون کہے گا کہ کیا ابو بکر آیا کہ 20 کو 10 کر دیا، یا عمر نے 10 کر دیا، یا مولانا تقی صاحب نے 10 کر دیا، یا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے، یا مولانا نظر الرحمان نے، یا مولوی خورشید صاحب نے، یا مولانا طارق جمیل نے، کس نے؟ یہ اس قسم کے بے دین اور ڈسکو مولویوں کے ہاتھ لگ کر کے 20 کو انہوں نے 10 کر دیا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، پھر یہ لوگ جو 8 پڑھتے ہیں 10 پڑھتے ہیں، یہ 8 اور 10 والے پھر ایک الگ سہولت آپ کو اور فراہم کریں گے۔ 20 کو آپ نہ پڑھیں، آپ 10 پڑھیں، 8 پڑھیں، پھر اگلی سہولت میں اس کا اعلان کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ 8 بھی تو سنت ہے، پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو کوئی ضروری نہیں ہے۔ واہ، نام بھی بڑا، کام بھی بڑا، نام بھی بڑا اور کام بھی بڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ترمذی جلد اول میں کہ جب سے میں نے آنکھیں کھولی ہے تو میں نے حرمین کے اندر، حرمین میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، اور ہمیں چونکہ یہی میری زندگی گزر گئی 20 رکعت سے کم بھی نہیں۔ اور اب یہ کہ اس بات کو خیال کر لینا، تراویح میں 2 سنتیں ہیں، ایک قرآن کو ختم کرنا، یہ ایک الگ سنت ہے، دوسرا یہ کہ تراویحوں کی سنت قرآن آپ 10 دن میں کسی حافظ کے پیچھے ختم کر دیں، یہ سنت پوری ہوگی، یا 5 دن میں یا 6 دن میں۔ مجھے یاد ہے کہ سفر پہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے، تو 6 دن کے اندر ایک دفعہ میں نے ان کو ختم کرایا، لیکن وہ پہاڑ تک کھڑے رہتے تھے جی، اور تیز پڑھنے کے لیے ہمیں چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ یہاں مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہاں مسئلہ اتنی سہولت ہے کہ بھائی لوگ تھرماس لے کر کے جائیں گے، اور اشتہارات بھی لگے ہوئے، بینر لگے ہوئے کہ 7 دن کی تراویح ختم ہو جائے گی 6 دن کے اندر، اور پورا قرآن ختم ہوگا، اس پر باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے خاص طور پر۔ اور یہ جو ہمارے مودودی حضرات اللہ آپ کو بھلا کریں، یہ اور جو غیر مقلد حضرات، یہ خصوصی طور پر خیال کر لینا، مودودی کوئی مستند عالم نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا۔ میں مخالف نہیں ہوں، میرے مسلمان بھائی ہیں، لیکن مودودی کوئی عالم تھوڑا ہی ہے، وہ ایک صحافی آدمی تھا، لکھتا تھا، اردو اس کی بڑی اچھی تھی۔ جیسے ہم لوگ بلوچ لوگ جتنے بھی عالم ہوں، لیکن ہماری اردو ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض پٹھانوں کی اردو بھی ایسی لنگڑی لوڑی، اور ہمارے بلوچوں کی اردو بھی لنگڑی لوڑی ہوتی ہے۔ مودودی کوئی عالم نہیں تھا، اور کائنات کے اندر کوئی مودودی بتا بھی نہیں سکے گا کہ کس عالم سے اس نے پڑھا ہے، کون سے گرامر اس نے پڑھا ہے۔ ان کے ہاں بس سلسلہ ہو گیا 6 دن کا، 7 دن کا، اس کے بعد تراویح ختم۔ قرآن ختم کرنا رمضان میں ایک مرتبہ یہ سنت الگ ہے، اور تراویحوں کو پھر جب تک کہ شوال کی چاند کا، عید الفطر کی چاند کا اعلان نہیں ہوا، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ ہماری بدبختی یہ کہ 6 دن کے اندر تھرماس لے کر کے گئے، حافظ صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ صاحب بس اسی طریقہ پر کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْمُعْتَرَفِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا مِنَ اللَّهِ مَا سَلَفَ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مُسْتَجَابًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ چائے پی رہے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ پہلی رکعت کے اندر میں آدھا پارہ پڑھوں گا، چائے پی، اور دوسری رکعت کے اندر صرف 1 رکوع یا آدھا رکوع پڑھوں گا۔ لوگ چائے پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کا ختم ہو رہا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں زیادہ دیر رہوں گا، رکوع میں جلدی رکوع ختم نہیں کر، پھر پیالے چھوڑ کر کے آ جانا، اور وہ تھرماس چھوڑ کر کے آ کر کے جی شریک ہوتے۔ دوسری رکعت تو ویسے ہی مختصر ہے۔ تو یہ جو ایک ختم ہو گیا 6 دن کے اندر، 7 دن کے اندر، یہ ختم اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن کا نہیں ہے، یہ چائے اور بسکٹ کا ختم ہے، یہ ختم قرآن نہیں ہے، یہ چائے اور بسکٹ کا اللہ آپ کا بھلا کرے ختم۔ اس کے بعد پھر اس قسم کا بدبخت حافظ
اور اس قسم کا بدبخت مولوی وہ اس کو یہ نہیں بتاتا کہ بھائی چل آپ نے اپنا منہ کالا کر دیا ہے، میں نے بھی اپنا منہ کالا کر دیا، آپ کے لیے اس طرح سہولت کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تراویحوں کی سنت وہ یکم شوال تک، عید الفطر تک وہ سنت مؤکدہ مستقل، لوگ پھر کاروبار چھوڑ دیتے پھر تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، خدا نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی تراویحوں کو اللہ پاک نے الگ سنت قرار دیا، وہ مستقل سنت ہے، آخر شوال تک اس کو یہ کہ پڑھنا ہے، آخر تک۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اگر ایک نیکی کا کام کوئی کرے گا، نفل اگر کوئی پڑھے گا تو وہ نیکی اور وہ نفل اس کا درجہ فرض کا ہوگا۔ عام دنوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، رمضان میں یہ سہولت ہے کہ اگر آپ نے نفل بھی پڑھ لیا، خدا کے ہم بہانے ہیں، ایک نفل بھی پڑھ لیا تو فرض کا ثواب ملے گا۔ ومن ادا فی فریضۃ، اور اگر اس میں کوئی ایک فرض پڑھے گا، کان کمن ادا فی ما سواہ 70 فریضۃ، تو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں ایک فرض کا ثواب ملے گا، رمضان میں ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اور ہمارے تاجر برادر ماشاءاللہ وہ روپے والی چیز کو 70 روپے میں دیتے ہیں، وہ روپے والی چیز کو 70 میں دیتے ہیں، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے 100 والی چیز کو 700 میں دیتے ہیں۔ منہ مانگا اللہ آپ کو بھلا کرے، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، اس لیے ملک تباہی میں جائے گا۔ میں ابھی کوئٹہ میں پروگرام تھا تو میں یہاں سبق پڑھا رہا ہوں، تو میں نہیں گیا، وہ میرے ساتھ 5 مولویوں کا ٹکٹ بھی ان غریبوں نے کیا تھا، تو میں نے ان سے معافی مانگی، میں نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، آپ نے اس طرح ٹکٹ کر دیا، میں نہیں آتا۔ 2-2.5 لاکھ روپے کا انہوں نے ٹکٹ کیا، اب میں نے کہا عین موقع پر میں نہیں جا رہا ہوں، تو اب ان غریبوں کی کٹوتی ہو گئی، پیسہ کچھ ان کو مل گئے، اب انہوں نے کہا جب آپ نہیں آ رہے تو باقی مولوی بھی نہ آ جائے، ہمیں کوئی بھی نہیں چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ میں بیان میرا تھا، باقی میرے چمچے تھے، جب مچموچ کو جو اصل میں تھا، جب میرا نہیں ہوا تو چمچوں کو کون بلائے گا، لہذا چمچے بھی رہ گئے۔ چمچے جب رہ گئے، دوسرے دن پھر انہوں نے منت مانی کر کے مجھے کہا کہ اللہ کے لیے ایک اور بڑا پروگرام ہے، لاکھوں روپے کی جگہ ہم نے بکنگ کی ہے اور لاکھوں روپے ہمارا خرچہ ہو گیا، خدا کے لیے آ جاؤ، اور آپ کو ہم یہ کہ دوسرے دن صبح سویرے بھیج دیں گے۔ تو اللہ کی شان ہے، میں گیا تو وہ 10-15 ہزار 20 ہزار کے جو ٹکٹ ہے، تو یہ راستے بلوچستان کا بند تھا، تو 1,07,000 میں یہ پی آئی والوں نے، جہاز والوں نے ایک ٹکٹ کو، جو کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ 20,000 کے زیادہ سے زیادہ، عام دنوں میں 20,000، لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ راستے بند ہے، ہڑتال ہے، بلوچوں کی ہڑتال ہے، پٹھانوں کی ہڑتال ہے بلوچستان کے، تو 1,07,000 میں انہوں نے ٹکٹ کیا، اس لیے اللہ نے پی آئی کو تباہ کیا، باقی جو جتنے آپ کے شعبے ان کو بھی خدا نے تباہ کر دیا، اور جا رہے ہیں۔ ظالم دوسرے کی مجبوری کو دیکھ کر کے، دوسروں کی مجبوری کو دیکھ کر کے 20,000 والا ٹکٹ اٹھا کر کے 1,07,000 اور دوسرے دن میں صبح کو آ گیا، تب بھی راستہ بند تھا، دوسرے دن صبح سویرے انہوں نے بھیجا، راستہ بند تھا، تو 80,000 میں ٹکٹ۔ تو ترقی آپ نے کہاں کی ہے؟ میرا رب روز بروز آپ کو مفلوج بناتا ہے، چاہے آپ ملک کے وزیر اعظم بھی ہے، تو آپ کے یہ جو ٹھوڑی ہے نا، اور یہ ٹھوڑی اور یہ جبڑے بات کرتے ہوئے ان کو کنٹرول بھی اس پر نہیں ہے، بیماریوں کا شکار ہے، کینسر کا مریض ہے، اور ملک کا جو صدر ہے، اللہ نے کھانے پینے سے محروم کر کے بھینڈی پہ رکھا ہے اس کو۔ آخر ہم اتنا تو سمجھیں، تو میرے نبی نے فرمایا من تقرب فی بخصلۃ، اگر کوئی نفلی بھی عبادت اگر کرے گا تو کان کمن ادا فیما سواہ فریضۃ، تو رمضان کے علاوہ جیسے عام فرض ہوتا ہے تو نفل پر آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، ومن ادا فی فریضۃ، اور اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ ایک فرض بھی پڑھیں گے، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، محمد رسول اللہ کی زبان ہے، وعدہ اللہ کا ہے
زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم تو دبا دبا اللہ آپ کا بھلا کرے فروٹوں کی قیمت وہ لگا رہے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کھانے پینے کی چیزوں کی وہ لگا رہے ہیں، اور کپڑوں کی قیمت وہ اتنا زیادہ۔ خدا کا خوف کرو شرعی طور پر۔ آپ کہیں گے میری مرضی میں جتنے پہ بیچوں، 7 روپے والی چیز کو میں 70 میں بیچوں۔ رسول پاک سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ حضرت اشیاء کی قیمتیں آپ مقرر فرمائیں۔ فرمایا کہ میں قیمت مقرر نہیں کرتا، خود خدا ترسی ہونی چاہیے۔ میں محمد کسی کو نقصان پہنچا دوں لیکن کچھ تو خدا ترسی تو ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز میں نے 100 روپے میں اگر خریدی ہے، اگر حکومت اس کی ریٹ مقرر کرے کہ 50، تو میں نے خریدی ہے، دکاندار نے میں نے 100 میں خریدی ہے، حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے کہ 20 روپے کے یا 50 روپے کے، تو میرا کماڑا کر دیا 50 روپے، تو حکومت نے میرا نقصان کر دیا، اس میں تاجر کا نقصان ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی میں نے 100 کا خریدا ہے، سمجھے، 100 کا، اور حکومت مقرر کرے کہ 700 کے، تو پھر یہ کہ گاہکوں کا کماڑا کر دیا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں گاہکوں کو نقصان دینا چاہ رہا ہوں، نہ تاجروں کو نقصان دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نرخ مقرر نہیں کرتا، نہ گاہکوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں، نہ یہ ہے کہ تاجروں کو۔ خود خدا ترسی ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، خود مقرر۔ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اور جب آپ 7 روپے والی چیز کو 70 میں بیچ رہے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ اگر خود خریدنے والے ہوتے ہیں، کیا آپ کے دل میں آپ صلوات پڑھتے نہ پڑھتے، اس کو گالیاں دیتے نہیں دیتے؟ آپ کو پتا ہے کہ 7 روپے والی چیز ہے، 70 میں 700 میں مجھے بیچ رہا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف رکھیں ساتھی، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی کہے گا کہ آپ جتنے پہ چاہو بیچو، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ برکت نہیں ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، چاہے وہ گاڑی والے اس طرح کر رہے ہوں یا اللہ آپ کو بھلا کریے پی آئی والے اس طرح کریں، یہ ملک اس طریقے پر مفروج ہوتا جائے گا، مفروج۔ کل پرسوں مجھے کوئی تاجر ملا، تو میں ان کی تعزیت پہ گیا، تو مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال ایک استاد نے مجھے کہا کہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں فیملی سمیت 10-15 بندے ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں روزانہ، میری گنجائش نہیں تھی، روزانہ مدرسوں کے اندر 500 کی میں سبزیاں دیا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ بخدا اب میرے کاروبار کا کوئی حساب ہی نہیں، اتنا اللہ نے برکت دے دی۔ کہتے ہیں مدرسوں میں 500 کے میں اپنے سے۔ اس لیے کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، خیرخواہی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نفلی صدقہ دینے والا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور کھینچ کر کے لوگوں کے خون چوسنے والا کبھی عزیز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، خیال کر لینا۔ جی ہاں، ہاتھ کھلا چھوڑ دینا اور نفلی صدقہ یا دیگر صدقات کرتے ہوئے یہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور کبھی برکتیں اس کے ختم نہیں ہوں گی، اور لوگوں کے خون چوسنے والا وہ کبھی عزیز نہیں ہوگا، اس کو خدا اس طرح ذلیل کرے گا، مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت نہیں، سابقہ امتوں میں سے، فرمایا سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، وہ تاجر تھا، اور اپنے نوکروں کو اس نے ہدایت جاری کی تھی، نوکروں کو، کہ بھائی میری دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، دیگر کاروبار ہے، دیکھا کرو کہ کون آتا آپ سے خریدتا ہے، خریداروں کو دیکھو، اگر کوئی محتاج آدمی ہے تو اس کے ساتھ قیمت بھی کم لگاؤ، جتنی گنجائش کم قیمت لگا کر کے دے دو، اور بر وقت اگر وہ پیسہ نہیں دے سکتا تو اس پر قرضہ، اس کو اپنی سہولت کے مطابق تو محتاج ہے دے دینا، اپنی سہولت کے مطابق دے دینا۔ فرمایا غریبوں کے ساتھ اس طرح رعایت کرو، اور جو مالدار آدمی ہو، فرمایا ان کے ساتھ بھی رعایت کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اخبار جنگ نہیں ہے، حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری جلد اول کی حدیث ہے۔ فرمایا اس بندے کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک نے امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ بندہ یہ بتا دے کہ تم کیا لے کر کے آیا ہے، اپنے کچھ اعمال تو بتا دو، کون سی نیکی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں آپ کی مغفرت کر دوں اور آپ کو بخش دوں، کون سی نیکی ہے؟ وہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اللہ مجھے میرے کوئی خاص نیکی یاد نہیں ہے۔
میری خاص نیکی نہیں ہے کہ جس کا واسطہ دے کر کے آپ سے میں کہہ دوں کہ مجھے بخش دو اے اللہ، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر سوچو، فرمایا پھر سوچو، پھر سوچو۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تاجر تھا، میرے پاس مال ملکیت ساری دنیا میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، لیکن میں نے اپنے نوکروں کو اور اپنے خادموں کو یہ حکم جاری کیا تھا، ان کو میں نے حکم جاری کیا تھا کہ غریبوں کے ساتھ قیمت بھی کم لگایا کرو، اور ان کے ساتھ یہ کہ قرض بھی ان کو دے دو، اور امیر اگر بر وقت وہ نہ دیں ان کے ساتھ بھی رعایت کرو، اخلاق سے پیش آ جاؤ۔ تو یہ میں امیر غریب ان کے ساتھ درگزر کا، اور جو جائز میرے منفعت بنتی تھی، جائز پرافٹ، وہی میں لیتا تھا، زیادہ میں نہیں لیتا۔ اللہ آپ کا خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا جب تو میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرتا تھا تو اے آج میں آپ کے ساتھ کیوں درگزر نہ کروں، جا تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ سابقہ امتوں میں سے، سابقہ انبیاء میں سے کسی امتی کا قصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تو بندہ ہو کر کے میرے بندوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو میں خالق ہو کر کے اپنے بندے کے ساتھ رعایت کیوں نہ کروں۔ تو بندہ ہو کر کے بندوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے، میں خالق ہو کر کے اپنے بندے کے ساتھ آپ کے ساتھ رعایت کیوں نہ کروں۔ بندوں کا لحاظ رکھا، رمضان میں ماشاءاللہ خوب لحاظ رکھتے ہیں۔ ارے بابا کچھ ہو یا نہ ہو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرض داروں لاکھوں کا قرض، لوگوں کو نچوڑ کر کے ان کا خون چوس کر کے یہ سارا کا سارا پورا کر دیں گے، سارا کا سارا پورا۔ مولوی صاحب بھی انتظار میں ہوتا کہ رمضان آ جائے، مولوی صاحب بھی انتظار میں ہوتا، صوفی صاحب بھی ہوتا ہے انتظار میں کہ رمضان میں لوگوں کو نچوڑ کر کے رکھنا ہے۔ اس لیے اس میں جتنا بھی ہو، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، کتنے اپنے جنسی خواہش پر کنٹرول، کھانے پر کنٹرول، پینے پر کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، غیبت پہ کنٹرول، حسد پہ کنٹرول، بغض پر کنٹرول، اور حرام خوری پہ کنٹرول، سود پہ کنٹرول، یہ سارے کنٹرول اللہ کی طرف سے۔ صبر، روکو، رک جاؤ، سود مل رہا، صبر، رک جاؤ، روکو اپنے آپ کو، حرام کے پیسے مل رہے ہیں، رک جاؤ، یہ شہر الصبر ہے۔ کھانے سے رک جاؤ، پینے سے رک جاؤ، جنسی خواہش پہ آپ کو تمنا ہو رہی ہے اور خواہش ہو رہی ہے کہ بیوی سے کچھ اپنے یہ کہ خواہش پوری کرو، رک جا، وہ شہر الصبر ہے، یہ شہر صبر ہے، یہ شہر صبر کر لو، روک لو اپنے آپ کو، روک لو اپنے آپ کو۔ وہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے فرمایا ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ہمدردی کس طریقے پر فرمایا، من فطر فیہ صائما، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ فرمایا کہ جب آپ کسی روزے دار کو جب آپ افطار کرائیں گے، روزے دار کو جب آپ افطار کرائیں گے تو فرمایا کہ آپ کے گناہوں کی بخشش بھی ہو گئی، آپ نے گویا کہ غلام آزاد کر دیا، اور آپ کو جیسے اس روزے دار کو ثواب ملتا ہے، جیسے اس روزے دار کو ثواب ملتا ہے تو اتنا ہی ثواب اس کے برابر افطار کرانے پہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو 100 ثواب مل رہے ہیں تو 100 کو کاٹ کر کے 50 آپ کو مل جائے اور 50 اس روزے دار کو، نہیں، آپ جو افطار کرا رہے اس کے 100 ثواب مکمل ہے، آپ کے مکمل ہے، آپ کو الگ دے دیں گے۔ کان مغفرۃ لذنوبہ، گناہوں کی مغفرت ہوگی، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم کی آگ سے تیرے خلاصی کا فیصلہ ہو جائے گا، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور اس روزے دار نے جس کو اپنے افطار کا، تیرا اپنے روزے کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، اور کسی غریب کو کیا بتاؤں، ہم لوگ مولوی لوگ بھی بٹورتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اپنے دائیں بائیں کو دیکھو، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھو، محلے والوں کو دیکھو، والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، لوگوں کو دیکھو، لوگوں کو دیکھو۔ ہمارے ایک دوست ہے، اللہ اکبر، بڑا ہاتھ اس کے کھلے ہوئے، اور اتنا وہ بہاتا ہے، اتنا بہاتا ہے پیسہ، لیکن کہنے لگے کہ دور ہمارا کوئی ہمسایہ تھا، دور کوئی ہمسایہ تھا، کہنے لگے کہ میں رمضان کی پتہ نہیں 16 یا 17 کو کچھ یہاں سے آٹے اور کچھ کھجوریں اور کچھ شربت اٹھا کر کے بس ہمسایوں کو دیتا رہا، لیکن 17-18 تاریخ کو اس کے پاس جانا ہوا، کہنے لگے کہ کوئی ماں تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، علاقے
اور وہ کہتے کہ میں علاقے میں بہت کم رہتا ہوں، لیکن جب اس ماں کے پاس پہنچے اور یہ روح افزا یہ چیزیں لے کر کے جب پہنچا تو اس ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ آپ کو جزا خیر دے، یہ 17 تاریخیں 18 تاریخیں گزر گئی، نہ سحری پہ ہمیں کوئی خاص چیز میسر ہے اور ہم پانی پر افطار کرتے، بیٹا میرا پاگل ہے، معذور ہے ہاتھ پاؤں سے، میرے کوئی بھی کمانے والے نہیں، میں ایک خاتون ہو کر کے ماسی ہو کر کے لوگوں کے گھروں پر جھاڑو دیتی ہوں، اگر کبھی کچھ دے یا نہ دے، لیکن یہ میری زندگی ہے۔ اس لیے ساتھی خیال کریں، انہی کی بددعائیں لے کر کے پرویز کو غرق کر دیا، ایوب کو غرق کر دیا، آپ کے صدور کو غرق کر دیا، وزیروں کو غرق کر دیا، حرام خوروں کو غرق کر دیا، ان کی بددعاؤں نے ملک کو بھی غرق کر دیا۔ اس کو کوئی سوچتا بھی نہیں، اس کو کوئی سوچتا بھی نہیں۔ وہ ساتھی بیان کر کے وہ بھی رو رہا تھا، کہنے لگے میں نے اس ماں سے، یہ صرف ایک ماں کی بات نہیں کر رہا، اس لیے فقہا کہتے، اس بات کو سن لینا، فقہا کہتے کہ باہر کے جو ریڑیوں پر اور سبزی منڈی میں جو فروٹ ہے جہاں سے فقیر گزرتے ہیں، فرمایا کہ یہ فروٹ تو آپ خریدیں لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہوتی، کھانے پینے کے بعض چیزیں ان میں فرمایا کہ برکت نہیں ہوتی، یہ فروٹ اور یہ لذت کی چیزیں ان میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ بعض چیزیں بازاروں کے اس میں برکت نہیں ہوتی، کیوں برکت نہیں ہوتی؟ اللہ کیا بات کی فقیر نے، فقیر کہتا ہے کہ فقیر لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، مسکین لوگ جن کی گنجائش نہیں ہے وہ یہاں سے گزر کر کے جب دیکھتے کہ اللہ، لوگ تو قورمہ اور لوگ کیا ہے فرائی اور لوگ یہ ہے کہ بریانی اور پھر اس کے بعد فروٹ اور شربت، لیکن اللہ ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا ہے۔ فرمایا ان کی نگاہ ان فروٹوں پر پڑتی ہے تو یہ فروٹ آپ کھائیں گے کچھ آپ کو تو مزہ، لیکن اس فروٹ کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فقیروں کی نگاہیں اس پر لگی۔ جب پورے ملک کے اندر ہم اس طریقے پر ظالم بن گئے، ہم پورے ملک کے اندر اس طرح ظالم بن گئے، جس خدا نے اس کو غریب بنایا اسی خدا نے آپ کو امیر بنایا، اور وہی خدا جس نے آپ کو امیر بنایا اس کو غریب بنایا، وہ خدا اس پر قادر ہے کہ آپ کو جا کر کے کنگلا کر دے، 2 منٹ کے بعد اس کو اللہ مالدار بنا دے۔ ہمارے پٹھان اور بلوچ وہ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ڈرائیور غریب ڈرائیوری کرتا تھا اور وہ لے جاتا خان صاحب کو باغ میں، لے جاتا پراڈو گاڑی لے جا باغ میں، اور سرکار کو ریسٹ ہاؤس میں وہاں جو ان کا بنا ہوا باغ کے اندر پورا باغ ہے 20-30 ایکڑ پہ، اس کو بٹھاتے اور اس کے بعد وہ خود ڈرائیور باغ میں چکر لگا کر کے وہاں سے آ کر کسی درخت کے نیچے کوئی سیب پڑا ہوا تھا، اس سیب کو اٹھا کر کے ڈرائیور کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے آ گیا، جب مالک نے دیکھا کہا دا چشنے دا چانا خستے دے، یہ کس سے لیا آپ نے؟ دا چشنے۔ میں نے کہا کہ جی سیب ہے، کانپنے لگا، کہنے لگا کہ کس سے لیا؟ اجازت کس سے؟ راجا دلدہ راشا جب یہ کہتے کہ کانپتے جب راشا ہو گیا کس کر کے اس کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا سرکار ہواؤں سے نیچے گرا ہوا تھا، پرندے جو ہے نا وہ سیب کے درختوں پہ بیٹھتے، دیگر درختوں پہ پھل وہ پرندے بھی گرا دیتے ہیں، یہ نیچے سڑ رہا تھا، کہا سڑے کچھ بھی کرے، تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ باغ کا مالک آپ کے پاس ہے، تو نے چانا اجازت آخستے دے، کس سے آپ نے؟ کس کر کے میرے منہ پہ مارا۔ خدا ہے جو سردیوں کی راتیں لمبی ہے، دن چھوٹے ہیں، گرمیوں کے دن بڑے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ راتیں چھوٹی ہیں، رات کو دن میں داخل کرے، دن کو رات میں، نطفے بے جان کو، پلیت نطفے کو خدا نے مولوی بنا کر کے آپ کے سامنے بٹھایا جو آپ سے بیان کر رہا۔ یہ مولوی اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ مولوی زعفران کا بنا ہوا نہیں، یہ وہی پیشاب کا قطرہ ہے جس کو وہی خدا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، یہ پیشاب کا قطرہ ہے، یہ مولوی، یہ کوئی زعفران سے بڑا نہیں ہے، اس کو یہ وہ خدا ہے،
یہ وہ خدا ہے کہ آپ کی نگاہ کو آسمان تک پہنچائے گا، لیکن آپ کو نابینا بنائے گا، ادھر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سورج آپ کو نظر آئے گا آسمانوں پہ، تارے آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن ادھر آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، پیشانی نظر نہیں آئے گی، گدی نظر نہیں آئے گی، پیٹھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بتاتا ہے تو جا، تو میرا محتاج ہے، اگر تیری نگاہ کو پہنچانے پر آ جاؤں تو آسمانوں پر پہنچاؤں گا، نہیں تو ادھر بھی فیل کر دوں گا۔ یہ بھی نظر نہیں آئے گی، یہ آنکھوں کے نچلے حصہ نظر نہیں، اور یہ گدی بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو ہے، میں ہوں، تو بندہ ہے، تو گندہ ہے، میں خالق ہوں، میں پاک ہوں۔ اپنی حیثیت کو تو سمجھ لے، اپنی حیثیت کو تو سمجھ لے کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ اپنے پیشاب ذرا روک کر کے تو دکھا دے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مالک نے کس کر کے تھپڑ مارا، آپ نے کس سے اجازت لی؟ اس نے کہا میری توبہ ہے، میں آج کے بعد اس طریقے پر نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا ہوا، چند دنوں کے بعد چلتے اس نے اس کی، ظاہر ہے کہ اس کو تھپڑ پڑا، اس نے چھوڑ دی، اس کی نوکری چھوڑ دی، جا کر کے مزدوری کر دی۔ مزدوری کر کے کام کرتے کرتے اللہ نے ایسے برکت دی کہ 4-5 سال گزرے نہیں کہ یہ کروڑ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ اور وہ سیٹھ جس نے ایک سیب پر جو نیچے پڑا ہوا تھا اس کے منہ میں تھپڑ رسید کر دیا، وہ سیٹھ 4-5 سال میں کینسر کا شکار، کینسر کا مریض ہو گیا۔ جب کینسر کا مریض ہو گیا، اپنے بیٹوں نے ساری وہ بینک بیلنس سب انہوں نے قبضہ کر دیا، ساری ملکیت قبضہ کر دی، اور بیٹے عیاشی کر کے شراب نوشی۔ اس بڈھے کو کہ نہ مر رہا ہے نہ کچھ، اس کو تھپڑ مار کر کے گھر سے باہر کر دیا۔ گھر سے جب اس کو باہر کر دیا، اب وہ روڈوں میں پھر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، روڈوں میں پھر رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے کہ بیٹوں نے گھر سے نکالا۔ اچانک وہ مزدور جس کو تھپڑ پڑا تھا، وہ ڈرائیور جس کو تھپڑ پڑا تھا ایک سیب پہ، وہ آ گیا، دیکھا کہ وہی میرا سیٹ ہے جس نے میرے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ گاڑی روک لیا، ایئر کنڈیشن والے کو، بابا راشا، بابا راشا، بابا جان آ جاؤ۔ بابا کو لا کر کے بٹھایا اس نے، گاڑی میں بٹھا کر کے۔ اب کہنے لگے کہ بابا چل میرے ساتھ۔ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بیٹا معافی مانگتا ہوں آپ سے، پہچان لیا، معافی مانگتا ہوں، آپ کو ایک سیب پہ تھپڑ مارا اور خدا نے مجھے ایسے تھپڑ مارا کہ روڈوں میں کتے کی طرح آپ کو میں نے تھپڑ مارا، لیکن اللہ کا تھپڑ مجھے لگ گیا کہ میں روڈوں پر گھوم رہا ہوں اور ذلیل ہو رہا ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دے، بیٹا مجھے معاف کر دے۔ کہا بابا معاف ہے، چلو بابا کو لے گئے اپنے گھر پہ، الگ اس کو وہاں بنگلہ لے گئے، الگ کمرے میں اس کو رکھا۔ کہا مزدور مقرر کروں گا، آپ کو دھوئیں گے، آپ کی صفائی بھی کریں گے، اور آپ کے کپڑے بھی استری کر کے دے دیں گے، آپ کی دوائی موائی کا سب خرچہ مجھ پر ہے، جب تک ہو اور مرو گے تو عزت کے ساتھ آپ کو کفن دفن کروں گا۔ یہ وہ زمانہ ہے آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اب وہ چیخیں مار مار کر کے رو رہا ہے، وہ چیخیں مار مار کر کے رو رہا کہ مجھ سے، کہتے بابا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے اس دن سیب کھایا اور آپ نے شاید کوئی گرم چیز کھائی ہوگی، اس لیے اٹھا کر کے آپ نے میرے منہ پہ تماچا رسید کر دیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا من فطر فی اسم، میں نے عرض کیا کہ یہ دیکھ لو، اپنے ملک میں دیکھ لو، آپ اس طریقے پر محلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح علاقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، تحصیل ٹھیک ہو جائے گی، اس طریقے پر ضلع بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح علاقہ۔ آپ کا حق ہے اپنے عزیزوں کا، اپنے رشتہ داروں کو ان کو دیکھ لو، ان کا حق ہے۔ پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، چچا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، بہنیں ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں، خبردار دوسروں سے بڑھ کر کے ان کا حق ہے، دوسروں سے بڑھ کر کے ان کا حق ہے۔ اور وہ جو بینک میں لگا ہوا پیسے جو آپ نے لگایا نا، کروڑوں کو جو رکھا، نکال یہ پیسہ نکال ہے۔ جی ہاں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ حرام خور بینک میں لاکھوں روپے آپ کے زکوٰۃ کے کٹتے۔ یہ کچھ مولوی ہے جو سرکاری مولوی ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، ورنہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا صدقات جانتے بھی ہیں، میں جانتا ہوں یہ بندہ زانی ہے، میں جانتا ہوں یہ بندہ چور ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ ڈاکو ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ حرام خور ہے، اور میں زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دے دوں، میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، خارجہ اور سارے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک بڑا طبقہ شرابی، شراب نوش اور حرام خور، ابن حرام خور، تو یہ پیسہ کیوں ان کو ملتا ہے؟ یہ آپ کا سارا پیسہ بینکوں سے کٹ کر کے، اور کہتے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بیوی کی حفاظت کیوں کی ہے؟ بہنوں کی حفاظت کیسے کی ہے؟ بیٹیوں کی حفاظت کیسے کی ہے؟ جو اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں کی حفاظت کر سکتا وہ پیسے کی بھی کر سکتا۔ اور اگر آپ نے کی ہے، اور کوشش کر لیں، نفس اکاؤنٹ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھول دے، کبھی کچھ آپ کو لے ہوگا، اپنے پیسے کی حفاظت خود کرو، ان حرام خوروں کو نہ دو،
ان حرام خوروں کو نہ دو. آپ سے زیادہ مجھے خطرہ ہے, آپ سے زیادہ مجھے خطرہ ہے. دھمکیاں مجھے آتی ہیں, ٹیلی فون مجھے آتے ہیں کہ آپ ایک مولوی ہو کر کے بھونکتے رہتے ہیں, دوسرے مولوی سرکاری مولوی نے فتویٰ دیا یہ کیا, اب تیرے سرکاری مولوی کو جوتے کے نوک پہ مارتا ہوں. بات صاف سی ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جی ہاں, ہاں ٹھیک ہے, آپ کے باہر کا کاروبار ہے, اکاؤنٹ آپ کھول دیں, لیکن اپنے ان پیسوں کو کوشش کر لیں اتنے مقدار پہ نہ چھوڑیں. زکوٰۃ اپنے عزیزوں کو دے دیں, اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, مجاہدین کو دے دیں, مدارس کو دے دیں, اہل مدارس کو دے دیں, فقیروں کو دے دیں, اور عیاش محتمیم کو بھی نہ دیں. بعض تو ماشاءاللہ مولوی ایسے میں جانتا ہوں پورے سال وہ کتے کا بچہ کوئی سبق پڑھاتا بھی نہیں, وہ رسید لے کر کے گھومتا ہے, وہ باہر سے اللہ قبل, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے, اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے. اس لیے آپ کے رشتہ دار پھوپھی خالہ اور ان کے خالہ زاد بھائی, پھوپھی زاد بھائی, چچا زاد بھائی, آپ کے ہمسایہ وہ حقدار ہیں. فقیر لوگ, ہاں جو بعض فقیر تو ہوتے ہیں بہکاری ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, ویسے ان کے اللہ کا وہ رسمی طور پر ان کو سلسلہ ہے, ان کا کاروبار ہے, چرس پینے والے یا ویسے کہ اللہ کو بھلا کرے آپ جانتے بھی ہیں, تو اس لیے ان کو تاہم اللہ کے نام پہ مانگتے کچھ نہ کچھ دے دے, لیکن اتنا آپ کا پیسہ اتنا تو زیادہ نہیں ہوگا. آپ اپنے ہمسایوں کو دے دے, اپنے رشتہ داروں کو دے دے. میرے نبی نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما, اس میں اگر شہر المواسات ہے, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, اگر کسی نے روزے دار کو افطار کرایا تو فرمایا کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی, گردن آپ کے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو جائے گا. جتنا اس روزے دار کو فائدہ ثواب ملتا ہے اس کے برابر اس کا ثواب کٹے گا نہیں, اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, حضرت ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر بندہ روزے دار کو افطار کرائے, اتنی گنجائش نہیں ہوتی. فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. فرمایا کہ ان اللہ یؤتی ھذا الثواب علی تمر علی تمرۃ, کھجور کا ایک دانہ اگر کسی کو دے دو, اور فرمایا کہ پانی کے گھونٹ پلا دو, اور فرمایا کہ دودھ کے گھونٹ پلا دو, جتنے آپ کے گنجائش اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مسجد حرام کے اندر 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, مسجد نبوی کے اندر 20-22 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, کون سا آپ کا عجمی ہے جو افطاری خریدتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خریدتا. وہی عرب لوگ ہیں, جتنا بھی ان کو برا کہہ دو, سوال ہی نہیں, آپ کو دسترخوان لگانے کے لیے مسجد حرام میں کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. 50 سال سے 100 سال سے 150 سال سے یہ لین ایک عرب کی ہے, یہ وہاں دسترخوان اس کا لگے گا, اور وہ مر گیا, اب اس کا بیٹا, پھر پوتا, پڑ پوتا, چھڑ پوتا, خڑ پوتا, ڈھڑ پوتا, جتنا بھی ہے قیامت تک یہ اس طریقے پر کسی اور کو چھوڑتے نہیں. 40 لاکھ کا 50 لاکھ کا مجمع ہوتا, 40 لاکھ کا 50 لاکھ کا, اور وہ عرب کا بچہ آ کر کے آپ کو باہر کہتے کہ اب یا ابتے, میرے ابا اللہ کے لیے آپ کے باتھ روموں میں باہر جاتے ہیں لوگ, اس کے لیے وضو بنانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر کے عرب کے بچے خوشبو لگا کر کے کہتے خدا کے لیے مسجد نبوی میں میرا دسترخوان بچھا ہوا ہے. ہم لوگ مولوی لوگ تھے تو بزرگ میرے ساتھ اور بزرگ, میں تو ایسے نالائق, تو انہوں نے آ کر خوشبو لگا دی قیمتی اور ہاتھ چومنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی دوسرے کسی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے. میں نے کہا رد نہ کرو اس کو, کچھ ساتھی جاؤ, اس لیے کہ آپ پٹھان ہیں اور بلوچ ہے, پٹھان اور بلوچ ہے, یہ تو انصار کی اولاد ہوں گے, مدینہ والے, یہ نسل در نسل عرب کے بچے ہیں, یہ انصار کے ہوں گے, مہاجرین کے اولاد. اوے پٹھان تو کہاں, وہ بلوچ تو کہاں, وہ سندھی تو کہاں, اور کہاں محمد کے انصار. میں نے کہا کہ انہی کے اولاد میں سے ہوگی, خدا کے لیے اس کو رد نہ کرو. اس کے بعد میں بھی چلا, کچھ ساتھی, اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. میری گزارش ہے, ایک تو اپنے افطاری کا انتظام کریں حلال پیسے سے, اور سحری کا انتظام کریں حلال پیسے. میں کھاتا حرام ہوں اور پورا دن بھوکا بھی رہتا ہوں, اس ثواب کا روزے کا کیا ثواب مجھے ملے گا؟ پٹھان کہتے تھے دین دا دنیا دوڑو نہ خراب, دین اور دنیا دونوں کے دونوں تباہ ہو گئے. ظالم کا بچہ سود کے پیسے سے افطار بھی کرتا ہے, سود کے پیسے سے سحری کہتا ہے, تو ہوگا کیا؟ وہ ہمارے بلوچ کہتے ہیں چیز بھی رفت تیز بھی رفت, چیز بھی چلی گئی, ہوا بھی چلی گئی, یہ چیز بھی, وضو بھی ٹوٹ گیا. خدا کے لیے اس طریقہ پر نہ کرو, اور اس قسم کے شارٹ کٹ مولوی پہ نہیں, 20 رکعت تراویح پڑھا کرو, اس کا اہتمام کرو. ہے قسمت اگلے سال پتہ نہیں آپ مجھے نظر آئے یا نہ آ جائیں, ہے قسمت یہ نالائق مولوی آپ کو نظر آئے یا نہ. رمضان کی قدر کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.